अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे के बहुत ही खूबसूरत शहर येसहाइम से डॉक्टर शहला एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 26 जनवरी 2022 और बुध का दिन है। येसहाइम का टेम्परेचर इस वक्त -6 डिग्री सेंटीग्रेड है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैं आपके लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसमें आज मैं बात करना चाहूँगी स्ट्रिंग थ्योरी की। स्ट्रिंग थ्योरी की डिटेल्स में जाने से पहले हमें न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन और उसके बाद के इल्म तबीयत यानी कि फ़िज़िक्स के सफ़र पर नज़र दौड़ाना होगी। एक बहुत ही अहम ख़याल जिसने न्यूटन के ज़माने से फ़िज़िक्स को मुतहर्रिक किया है वो है यूनिफिकेशन यानी कि इत्तेहाद और यकजाई। बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आने वाली चीज़ों की एक ही बुनियाद पर वजाहत करने की कोशिश। इसकी सबसे पहली मिसाल तो ख़ुद न्यूटन की तरफ से ही पेश की गई, जिसने अपनी 1687 की तसनीफ़ प्रिंसिपिया मैथमेटिका में वाज़े किया कि निज़ाम शमसी में सियारों की हरकत, ज़मीन के गिर्द चाँद की हरकत और वो क़ुव्वत जो हमें ज़मीन पर रखती है एक ही चीज़ का हिस्सा है, यानी कि ग्रेविटी या कशिश सकल। आज हम इसे एक मामूली सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन न्यूटन से पहले सेब के गिरने और चाँद की ज़मीन के गिर्द गर्दिश को या ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने को एक ही क़ुव्वत के मुख्तलिफ मज़ाहिर समझना और साबित करना बहुत मुश्किल था। एक गिरता हुआ सेब और चाँद का मदार बज़ाहिर बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन न्यूटन ने उनको यकजा कर दिया। अगली यूनिफिकेशन या यकजा करने वाली दरियाफ्त न्यूटन के तकरीबन 180 साल बाद स्कॉटिश मैथमेटिशियन मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने बताया कि अगरचे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज़म यानी कि बरक़ियात और मकनातीसियत किसी भी तरह से पहली नज़र में एक जैसे मज़ाहिर नहीं हैं, लेकिन दर हकीकत एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पहलू हैं, जिसे बरक़ी मकनातीसियत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म कहते हैं। इस दौरान मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या बरक़ी मकनातीसी लहरें दरियाफ़्त की, जो हकीकत में लाइट या रोशनी है। इस तरह मैक्सवेल ने नादानिस्ता तौर पर फ़ितरत के बज़ाहिर बहुत ही मुख्तलिफ मज़ाहिर को यकजा कर दिया। ये यूनिफिकेशन की तरफ अगला कदम था। यूनिफिकेशन के सिलसिले में बरतानवी साइंसदान जेम्स प्रेस्कॉट जाउल का नाम ना लेना भी ज़्यादती होगी। शुरू में जाउल ने बरक़ियात और मकनातीसियत में भी एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने के लिए काफ़ी तजुर्बात किए, लेकिन उनका मशहूर व मारूफ तजुर्बा जो थर्मोडायनामिक्स में जाउल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है, वर्क और हीट को ना सिर्फ एक ही चीज़ यानी कि एनर्जी या तवानाई की दो किस्में साबित करने में कामयाब हुआ, बल्कि वर्क और हीट के दरमियान में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी दिया। और आज हम जानते हैं कि 1 कैलोरी ऑफ हीट इज़ इक्वल टू 4.184 जाउल्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। ये कैलकुलेशन जाउल ने 1948 में की थी। मैं भी एनएफसी में थर्मोडायनामिक्स की लैब में सालों तक एक एक्सपेरिमेंट में ये रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट्स से डिराइव कराती रही हूँ। हरारत और मैकेनिकी काम के दरमियान यकजाई का ये एक्सपेरिमेंट आज भी मेरे दिल और दिमाग के बहुत करीब है। मुख्तलिफ मज़ाहिर फ़ितरत को यकजा करने के इस अमल में पाकिस्तानी साइंसदान माहिर तबीयत डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी हिस्सा है।
جنہوں نے 1979 میں طبیعیات یا فزکس میں نوبیل پرائز لیا تھا۔ انہوں نے اپنا پرائز شیلڈن گلیشو اور اسٹیون وائنبرگ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ پاکستانی عبدالسلام اور امریکی اسٹیون وائنبرگ نے ثابت کیا کہ برقی مقناطیسی قوت اور کمزور جوہری قوت جو تابکار کشی کا سبب بنتی ہے، دونوں ایک ہی قوت کے صرف مختلف پہلو ہیں، جسے کہا جاتا ہے کمزور برقی قوت یا ویک الیکٹروسٹیٹک فورس۔ تو اس طرح سے یونیفیکیشن کی طرف پیش قدمی میں پاکستان کا بھی حصہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے امریکی ساتھی اسٹیون وائنبرگ کے ساتھ مل کر ثابت کیا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس جو ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کا باعث ہوتی ہے، ایک ہی سنگل فورس کے دو مختلف پہلو ہیں، جسے الیکٹرو ویک فورس کہتے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد ہمارے پاس فطرت کی 3 بنیادی قوتیں بچتی ہیں۔ نمبر 1 گریوٹی یا کشش ثقل، نمبر 2 الیکٹروسٹیٹک ویک فورس یا کمزور برقی قوت، اور نمبر 3 اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، مضبوط نیوکلیئر قوت جو پروٹونز کو یکجا رکھتی ہے۔ قوتوں کو یکجا کرنے کے اس عمل میں ہم اب تک یہ جان سکے ہیں کہ ستاروں کی اپنے مداروں میں حرکت سے لے کر الیکٹران کی نیوکلیس کے گرد حرکت تک تمام مظاہر فطرت میں 3 بنیادی قوتیں کار فرما ہیں۔ قوتوں کو یکجا کرنے کے بعد مادے کو یکجا کرنے کا عمل آتا ہے۔ بہت سے قدیم اعتقاد کے نظاموں نے مادے کے لیے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، جن کے مطابق مادہ اور خود حقیقت یعنی کہ ریالٹی عناصر کی ایک محدود تعداد سے بنی ہے، اور ماڈرن فزکس اس خیال کی تصدیق کرتی ہے۔ جنیوا میں سرن میں پارٹیکل ایکسلریٹر کے ساتھ کیے گئے تجربات سے پتہ چلا ہے کہ مادے کی اس عمارت کے 12 بنیادی حصے ہیں، یعنی کہ 12 بلڈنگ بلاکس۔ ان کو ایلیمنٹری پارٹیکلز کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، خواہ وہ سرن کی لیب میں موجود پارٹیکلز ہیں یا کسی دور دراز ستارے کا کوئی حصہ، سب کے سب انہی 12 بنیادی ذرات سے بنے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے آپ فزکس آف ایلیمنٹری پارٹیکلز کے بارے میں خود سرچ کر سکتے ہیں، یا میں ہی اپنے کسی ولاگ میں ان 12 بنیادی ذرات کے بارے میں مزید بات کر لوں گی۔ طبیعیات یا فزکس کا یکجائی کی طرف یہ سفر واقعی متاثر کن اور حیران کن ہے۔ ساری کی ساری کائنات سمٹ کر 3 بنیادی قوتوں اور 12 بنیادی ذرات میں سما گئی ہے۔ علم الاعداد کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 12 بھی سمٹ کر 3 ہی بن جاتا ہے، اور اگر 3 اور 3 کو جمع کیا جائے تو 6 بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطابق یہ ساری کائنات اور مخلوقات 6 دن میں بنائی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پوری کائنات، اس کے مادے اور حرکیات کی وضاحت 3 قوتیں اور 12 بنیادی ذرات کر رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اس سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسٹرنگ تھیوری سب سے پہلے داخل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ یکجا یا متحد کرنے کی کوشش ہے۔ سنگولیرٹی، یونیفیکیشن، ایک چیز یا ایک تھیوری جو ہر چیز کو ایکسپلین کر دے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور کہانی سننی پڑے گی، اور یہ کہانی ہے کوانٹم گریوٹی کی۔ تو اس سلسلے میں ہماری سب سے فیورٹ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہے،
اور دوسری بھی کچھ کم متاثر کن نہیں ہے، یعنی کہ کوانٹم مکینکس۔ عمومی نظریہ اضافیت یا جنرل ریلیٹیوٹی بذات خود ایک یونیفیکیشن ہے۔ آئنسٹائن نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس دراصل ایک ہی سنگل آبجیکٹ کے دو مختلف پہلو ہیں، جن کو انہوں نے اسپیس ٹائم کے فیبرک کا نام دیا تھا۔ پچھلے ولاگ میں میں اس پر تفصیلی بات کر چکی ہوں کہ کس طرح بہت وزنی جسم جیسے مختلف سیارے اسپیس ٹائم کے اس فیبرک کو ڈسٹارٹ اور ریپ کر سکتے ہیں، اور کشش ثقل یا گریوٹی جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ دراصل اسی ریپنگ کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو ٹریمپلین اور بال کی مثال سے واضح کیا تھا۔ آج ہمارے جی پی ایس جس طرح کام کرتے ہیں یہ جنرل ریلیٹیوٹی کی سچائی کا مظہر ہے۔ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی یا عمومی اضافیت کے بعد 20ویں صدی کی دوسری عظیم پیش رفت کوانٹم مکینکس ہے۔ یہاں ایک اہم خیال یہ ہے کہ جتنے چھوٹے پیمانے پر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں چیزیں اتنی ہی بے ترتیب اور رینڈم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہائزنبرگ کا انسرٹینٹی پرنسپل اس کی سب سے مشہور مثال ہے۔ یہ اصول یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی حرکت پذیر ذرے پر غور کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک الیکٹران جو ایٹم کے مرکزے یا نیوکلیس کے گرد چکر لگا رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کی پوزیشن اور مومنٹم دونوں کو ایک جتنی درستگی کے ساتھ میئر نہیں کر سکتے جتنی آپ چاہتے ہیں۔ ایک عام سکیل سے اسپیس کو دیکھنے سے آپ کو پوزیشن کی کافی ایکوریسی کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن مومنٹم کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مومنٹم میس اور ویلوسٹی کا پروڈکٹ ہے۔ اس کی صحیح میئرمنٹ نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے میئرنگ انسٹرومنٹس غلط ہیں، بلکہ مومنٹم کی کوئی ٹرو ویلیو یا حقیقی قدر نہیں ہے، بلکہ ایک رینج ہے مختلف ویلیوز کی جو مومنٹم لے سکتا ہے ایک خاص پروبیبلٹی یا امکان کے ساتھ۔ جب ہم مومنٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کسی بھی حرکت پذیر جسم کی رفتار اور مادے کو یکجا کر دیا ہے، تو مومنٹم اٹ سیلف ایک یونیفیکیشن ہے میس اینڈ سپیڈ کی۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک بے ترتیبی یا رینڈمنس ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم ذرات کو بہت ہی چھوٹے پیمانے پر آبزرو کرتے ہیں تو یہ رینڈمنس اور بے ترتیبی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے مشاہدے کا پیمانہ جتنا چھوٹا ہوگا یہ رینڈمنس یا بے ترتیبی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ تصور کہ رینڈمنس مظاہر فطرت کا بنیادی فیبرک ہے بڑا ہی انقلابی ثابت ہوا۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ فزکس کے قوانین چیزوں کے سائز پر منحصر نہیں ہوتے، لیکن کوانٹم مکینکس میں سائز آف اسکیل ریئلی ڈز میٹر۔ جتنے چھوٹے پیمانے پر آپ فطرت کو دیکھتے ہیں، دنیا کے بارے میں ہمارے روزمرہ کے نظریات اتنے ہی مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بے ترتیبی اور رینڈمنس کا غلبہ ہوتا ہے اسمال اسکیل ورلڈ میں۔ کوانٹم میکینکس کی تھیوری نے بھی تجربات کی دنیا میں کافی ٹھوس شواہد مہیا کیے ہیں۔ کوانٹم تھیوری کی بنیاد پر جو گیجٹس بنے ہیں ان میں لیزر، مائکرو چپ جو ہر کمپیوٹر میں ہوتی ہے، موبائل فون اور MP3 پلیئر شامل ہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم 20ویں صدی کی دو اہم تھیوریز کو یکجا کرتے ہیں، یعنی کہ جنرل ریلیٹیوٹی یا عمومی اضافیت اور کوانٹم مکینکس۔ اضافیت کے مطابق اسپیس ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو کھنچ سکتی ہے، یعنی کہ اسٹریچ ہو سکتی ہے یا مڑ سکتی ہے
جبکہ کوانٹم مکینکس کا کہنا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر چیزیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، رینڈم ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں نظریات کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے پر اسپیس ٹائم خود ہی رینڈم ہو جاتا ہے، پھیلنے اور کھینچنے کے اس عمل میں یہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ خود کو الگ کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسپیس ٹائم یہاں موجود ہے اور ختم نہیں ہوا، تو ان دونوں تھیوریز کو کمبائن کرنے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ دونوں تھیوریز ہی تجربات کی بنیاد پر سچ ثابت ہو چکی ہیں اور دونوں کو ہی درست تسلیم کر لیا گیا ہے۔ شاید ہم نے کوئی پوشیدہ مفروضہ بنا لیا ہے، واقعی ایسا ہے۔ ہم نے ایزیوم یہ کر لیا ہے کہ ہم ان چھوٹے سے چھوٹے فاصلوں پر غور کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اسپیس ٹائم خود کو الگ کر لیتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کی بنیادی ناقابل تقسیم عمارت کے بلاکس ڈاٹس کی طرح یا کسی نقطے کی طرح ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سچ ہو۔ یہاں پر ہمارے نظریات کو یکجا کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے اسٹرنگ تھیوری آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے جس پر ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس اسمال اسکیل پر جا سکتے ہیں لیکن اس سے چھوٹے پر نہیں۔ اسٹرنگ تھیوری اس بات پر زور دیتی ہے کہ قدرت کے بنیادی بلڈنگ بلاکس پوائنٹس یا نقطوں کی طرح نہیں بلکہ تاروں کی طرح ہیں، دھاگوں کی طرح ہیں، اسٹرنگز کی طرح ہیں۔ ان کی لمبائی اور ایکسٹینشن ہوتی ہے اور اسی لمبائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے پیمانے سے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کیا ممکنہ فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسٹرنگز یا دھاگے وائبریٹ کر سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ لامتناہی تعداد کے مختلف طریقوں سے وائبریٹ کرنے والے اسٹرنگز ہیں، اور موسیقی میں یہی فطری خیال کام کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ موسیقی کے ایک ٹکڑے میں ہر ایک آواز کسی دوسرے آلے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آوازوں کا ایک بھرپور اور مختلف مجموعہ صرف ایک وائلن سے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک تارے سے یا ستار سے جس میں 3 اسٹرنگز ہوتی ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری بالکل اسی خیال کی بنیاد پر ہے۔ مختلف ذرات اور قوانین صرف وہ بنیادی تار ہیں جو مختلف طریقوں سے مرتعش ہیں، یعنی کہ وائبریٹنگ ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری کے پیچھے میتھمیٹکس طویل اور پیچیدہ ہے، لیکن اس پر تفصیل سے کام کیا گیا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے ایسے تار یا اسٹرنگز دیکھے ہیں؟ اس کا ایماندارانہ جواب تو یہی ہے کہ نہیں۔ ان تاروں کی جسامت کا موجودہ تخمینہ 10⁻⁻34 میٹر ہے، ہمارے اندازے سے بہت چھوٹا، یہاں تک کہ CERN میں بھی اتنی چھوٹی لمبائی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر بھی اسٹرنگ تھیوری ہی وہ واحد اور معروف چیز ہے جو گریوٹی اور کوانٹم مکینکس کو یکجا کر سکتی ہے، اور اس کی میتھمیٹیکل ایلیگنس بہت سے سائنسدانوں کے لیے توجہ اور اہمیت کا باعث ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اس تھیوری کی پیشین گوئیوں کے بارے میں۔ اگر اسٹرنگ تھیوری واقعی اسپیس ٹائم کی لچکدار چادر کا درست تانا بانا ہے تو یہ ہمیں دنیا کے بارے میں اور کیا بتاتی ہے؟ اس کی ایک اور چونکا دینے والی اور اہم ترین پیشین گوئی یہ ہے کہ اسپیس ٹائم 4 ڈائمینشنل نہیں بلکہ 10 ڈائمینشنل ہے۔ جہاں پر اسٹرنگ تھیوری کام کرتی ہے وہاں پر اسپیس ٹائم کی 10 جہتیں یا ڈائمینشنز ہیں۔ باقی 6 اضافی جہتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ان پوشیدہ جہتوں یا ڈائمینشنز کا ذکر
जर्मन थियोडोर कालोजा और स्वीडिश ऑस्कर क्लेन ने स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत पहले कर दिया था। आइंस्टाइन की तरफ से अमूमी इजाफियत और स्पेस टाइम की बेंडिंग के नज़रिए के कुछ ही अरसे बाद कालोजा और क्लेन ने गौर किया होगा कि अगर एक मुकामी तूलो अर्ज़ गोल मोड़ कर ख़ुद को दोबारा जोड़ के दायरा बनाए तो इस दायरे का साइज़ बहुत छोटा हो सकता है, शायद इतना छोटा कि उसे देखा नहीं जा सकता। इस सूरत में वो सारी डायमेंशंस हमारे मुशाहिदे से पोशीदा होंगी, यानी हम उन्हें देख नहीं सकेंगे। कालोजा और क्लेन ने ये साबित किया कि इसके बावजूद ये पोशीदा जहतें या हिडन डायमेंशंस उस दुनिया को मुतासिर कर सकती हैं जिसको हम देख या समझ सकते हैं। मसलन बरकी मकनातीसियत उस हरकत पजीर पोशीदा दायरे का नतीजा बनती है जिसके तूल व अर्ज़ में हरकत होती है, जिसमें बरकी चार्ज होता है। पोशीदा जहतें मुमकिन हैं और वो दर हकीकत उन जहतों में कुव्वतों को जन्म दे सकती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी कि हिडन डायमेंशंस उन फोर्सेस को पैदा करती हैं जिनको हम अपने इस 4 डायमेंशनल सिस्टम में देख सकते हैं, जिसको हम समझते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ने कालोजा क्लेन आइडिया को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है और इस वक्त उन पोशीदा जहतों या हिडन डायमेंशंस को आजमाने और उनका मुशाहिदा करने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए जा रहे हैं। एक उम्मीद ये है कि इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस या इजाफी जहतों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर अपने नकूश कदम छोड़े होंगे और बिग बैंग के बाद बचने वाली रेडिएशन और उसका तफसीली मुताला इन खुफिया जहतों पर रोशनी डाल सकता है। कशिश सकल इन जहतों की तादाद पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। बहुत छोटे फासलों के लिए ग्रेविटी का मुताला करके कोई न्यूटन के कानून से इनहराफ का पता लगा ले और इन इजाफी जहतों की मौजूदगी को दोबारा देखने की उम्मीद कर सकता है। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ने हमेशा एक दूसरे को मुतासिर किया है। फितरत को बयान करने के लिए नया मैथ्स इजाद किया गया है और पुराना मैथ्स नए दरियाफ्त शुदा फ़िज़िकल फ़िनोमेना के लिए बेहतरीन वजाहतें फ़राहम करता है। स्ट्रिंग थ्योरी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। बहुत से रियाजीदान इससे मुतासिर ख़यालात पर काम कर रहे हैं। इनमें छुपी हुई जहतों की मुमकिना ज्योमेट्रियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब फासला कम से कम होता है तो वो तरीके जिनसे तारें तकसीम होती हैं और इकट्ठी हो सकती हैं, और ये सवाल कि हम इन तारों या स्ट्रिंग्स को दुनिया के उन ज़र्रात या पार्टिकल्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी हमें कुदरत का एक बहुत ही दिलचस्प विज़न फराहम करती है। खला में मुर्तइश तारों के इंतहाई छोटे हिस्से जो अपने अंदर कई घुंघरियाली जहतों को छुपाए बैठे हैं। नंबर ऑफ कर्ल्ड डायमेंशंस। इन तमाम नज़रियात और उनके मुज़मरात को समझना अभी बाकी है। स्ट्रिंग थ्योरी तहकीक का एक फ़ाल शोबा है जिसमें सैकड़ों लोग ये देखने के लिए काम कर रहे हैं कि किस तरह ये नज़रिया तमाम लीडिंग थ्योरीज़ को यकजा कर सकता है और किस तरह ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स अपनी कर्ल्ड अप हिडन डायमेंशंस के साथ उस दुनिया को तश्कील देती हैं जिसको हम देख, सुन, समझ और महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग
پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اختتام کی طرف۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر تخلیق کائنات اور خالق کائنات پر بھی غور کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔